أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے اسی خانہ خدا میں بیٹھے بیٹھے گنبد خزنہ کی جانب لگا دیپ دینے والے داتا واقع علی سے غریبی قرآن المشتاقین جانے عالمین توہا یاسین علی سے بے رسات چاہتا اللہ محمد رسولہ مالکی نواز سیاہی نامکہ محمد عبد الرسول فارمان میں کسان درود و سلام کی داریہ نشان فرمان پڑھے تو شفاء و سلام اللہم صلی سیدنا شکر کے مقبار محمد علیہ وسلم سبات و رحمات سریعہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یقیناً یہ آپ اور ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ سرکار سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً آدمی کو اس وقت تک غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی جب تک غوث اعظم نہیں چاہتے. جب تک غوث اعظم نہیں چاہتے اور غوث اعظم چاہتے ہیں تو غوث اعظم کی بارگاہ میں غوث اعظم کا غلام خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اور یقیناً غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ایک سنی سہول عقیدہ مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ غوث پاک کی محبت ہوتی ہے، محبت ہی اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت. یقیناً غوث پاک کی محبت یقیناً غوث پاک کی محبت ایک آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک سنی سعود عقیدہ کے لیے جنت کی ضمانت ہوا جنت کی ضمانت ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر مشرق میں رہوں اور میرا چاہنے والا مغرب میں رہے، میں اگر مشرق میں رہوں میرا چاہنے والا مغرب میں رہے، اور اگر اس کی صدر اس کا صدر اگر کھل جائے تو میں اس کی صدر پوچھی کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا صدر کھل جائے تو میں اس کی صدر پوشی کر دیتا ہوں. اور غوث اعظم سے عقیدت سلسلہ قادریہ سے نسبت یہ آدمی کے لیے جنت کی ضمانت ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، مجھ سے عقیدت رکھنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا اس وقت تک موت کا منہ نہیں دیکھے گا کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، سرکار حبیب ملت، نعرہ تکبیر. اور توبہ کرنے کے بعد مصطفیٰ جامع رحمت کا فرمان آقا فرماتے ہیں دائما من الذنب کمن لا ذنب
سبحان اللہ بہت گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، اور ایک دوسرے حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس کی ماں نے اس کو جو ہے بالکل پاک و صاف اس کو پیدا کیا ہے، گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ گناہوں سے پاک انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، ناپاک جگہ میں نہیں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا، پاک جگہ میں جنت میں جائے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو شفاعت کے لیے سرکار غوث پاک کا در پاک اعلیٰ حضرت نے ہم کو دکھایا، اعلیٰ حضرت نے دکھایا کہ غوث پاک کی بارگاہ سے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت تک اگر پہنچو گے تو غوث پاک کے وسیلہ سے اگر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہاں سے نامراد نہیں لوٹو گے، نہیں دیکھا جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سرکار مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، گلزار حبیبیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مجاہد ملت، مدرسہ ربیہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ آنے والا گناہگار آ رہا ہے، آنے والا بدکار آ رہا ہے، سیاکار آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت دیکھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت دیکھیں گے۔ آنے والا میرے بیٹے کے غلامی کے نسبت کا پٹا لے کے آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، خلاصہ سرکار مجاہد ملت، خلاصہ سرکار مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، حضور حبیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا کون آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس کا وسیلہ دیکھیں، جس کی نسبت لے کے آ رہا ہے، جس کے غلامی کا پٹا لے کے آ رہا ہے، اس نشانی کے جو سلحے میں اس نشانی کے جو سلحے میں مارے جاتے میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ مجاہد ملت، غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، گلزار حبیبیت، مدرسہ ربیہ غوث اعظم، ناظم اعلیٰ مدرسہ ربیہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ غوث اعظم کی نسبت بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، غوث اعظم کی نسبت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے جن کو بیٹا کہہ کے پکارا تو پھر
اس کے رفعت اور بلندی کا کون بس اتنا کہہ کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء محمد مصطفیٰ درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء محمد مصطفیٰ درمیان اولیاء مصطفیٰ یعنی رحمت انبیاء کے درمیان جیسے انبیاء کے درمیان ہے غوث اعظم اولیاء غوث اعظم اولیاء کے سردار ہے اس لیے کہ ان کی ولایت سند کسی اور میں نہیں رب کے محبوب نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان مجاہد ملت مل رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث الورا غوث الورا سرکار مجاہد حضور حبیب ملت عربیہ غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ نے جس کے زبانِ فیض ترجمان میں اپنا نواب دبن ڈال دیا جن کے زبانِ فیض ترجمان میں اپنے نواب دبن ڈال دیا ان کے رفعت و بلندی کا ان کے علم اور ان کے جانکاری اور ان کے جو ہے رفعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے رفعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے آپ لوگوں نے علماء کرام سے واقعہ سنا ہوگا کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دوپہر کے وقت کہیں تشریف نہیں آ رہے تھے غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے جسے چاہے ہاتھ میں زیارت کرے اور جسے چاہے بالمشافہت ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کرے یہ غوث اعظم کا نصیبہ ہے غوث اعظم کے مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے ماتھے کی آنکھوں سے بارہا مشاہدہ کرایا کیونکہ یہ جو کچھ رفعت و بلندی ہے یہ سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ کی عطا کرتا بلندی ہے یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت جسے نوازنا چاہے جسے نوازنا چاہے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب سرکار مجاہد ملت سرکار مجاہد ملت حبیب ملت کی دولہا کی دولہا تکبیر رسالت مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ سرکار غوث اعظم سے بالمشافہ ملاقات کر کے فرماتے بیٹا عبد القادر تو میرے دین کی ترویج و اشاعت واضح و تبلیغ کے ساتھ نہیں کرتا سرکار غوث پاک عرضی پیش کرتے میرے باپ آپ کا قربان جائے سرکار
मुझको सहाय अरब के सामने मैं कैसे कुशाई कर सकता हूँ। सरकार मदीना ने ये नहीं फरमाया बेटा कोई नहीं करो, ये वो कहता है जो बेअख्तियार होता है। बाख्तियार मुस्तफा ने फरमाया बेटा मुंह खोलो, राहत कलबोसीना ने फरमाया बेटा मुंह खोलो। सरकार मदीना राहत कलबोसीना के इरशाद पर सरकार गौसे पाक ने लब्बैक कहकर अपनी ज़बान को खोल दिया। सरकार मदीना ने अपना मुआवे दफन ने अपने मुआवे दफन डाल दिया। और सरकार गौसे पाक का खुद इरशाद है, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि सरकार मदीना राहत कलबोसीना ने जब मेरे ज़बान में अपना मुआवे दफन डाल दिया तो मुझको इल्मो हिकमत का खजाना मिल गया। मुझे इल्म का समंदर मिल गया और मुझको जो है अख्तियार की कुव्वत मिल गई। और यही ज़बाने फैज़े एतमाद में मुआवे दफन कर डालने की वजह से सरकार गौसे पाक जो फरमा देते हैं वो हो जाए। सरकार मदीना राहत कलबोसीना ने अख्तियारात का वो समंदर सरकार गौसे पाक के सीने में डाल दिया। 12 बरस की डूबी हुई कश्ती जहाँ हड्डियों चमड़े का नामो निशान नहीं था, लेकिन पूरी बारात समेत दूल्हा दुल्हन कश्ती सब सामने आ जाती है। जब कुंभे इंतजार फरमाते हैं सब लोग जिंदा होकर और कश्ती भी होकर ऊपर आ जाती है, सतह आप पर आ जाती है। और की करामत नहीं है सरकारे गौसे पाक, सरकारे गौसे पाक की करामत है। इसलिए कि वह कबूल आशरीफ ये नहीं देखता, कहने वाला कौन कह रहा है ये नहीं देखता, वह कबूल आशरीफ ये देख रहा है अरे कहने वाली ज़बान वो ज़बान है। मेरे हबीब के अनुआवे दफन डाल दिया है और मेरा हबीब वो है वो ज़बान जिसको सब उनकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद बीबी दूल्हा जिंदाबाद बीबी दूल्हा जिंदाबाद बदरी दूल्हा जिंदाबाद बदरी दूल्हा जिंदाबाद हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह। यही वजह है कितने औलिया कराम दुनिया में आए और आने के बाद जो है कुछ दिनों तक उनका नाम चलता रहा, उनकी शोहरत होती रही, लेकिन उसके बाद जो है फिर उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा, लोगों ने नाम तक को भुला दिया। लेकिन वो सरकारे गौसे पाक है, वो सरकारे गौसे पाक है कि आज तक उनका नाम लिया जा रहा है क़यामत तक। ये के मुआवे चलन मुस्तफा जाने रहमत का है, मुस्तफा जाने रहमत ने जिसको अपने नवाबे जहन से सवार किया उसकी शोहरत और उसकी इज्जत वो कौन कम कर सकता है? उसकी शोहरत और इज्जत कम नहीं हो सकती। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आजाद है ना मिटा है ना मिलेगा कभी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ना मिटा है ना मिलेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। यकीनन आज इस महफिल का इनेकाब भी चलते चलते मैं आपको एक बात कहता जाऊं कि आज इस महफिल का इनेकाब भी सरकारे गौसे पाक सुभान अल्लाह सुभान
نعرہ رسالت جشن غوث الورا جشن غوث الورا واسع سرکار مجاہد ملت حضور حبیب ملت حضور حبیب ملت حضور حبیب ملت مدرسہ عربیہ غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محفل کا انعقاد بھی غوث پاک کا کرم ہے اور غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے آج یہ محفل گونج رہی ہے، اس لیے کہ اس محفل کا انعقاد جو کیا ہے وہ مدرسہ عربیہ غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ مدرسہ عربیہ غوث اعظم نے کیا ہے اور مدرسہ عربیہ غوث اعظم کے پانی سرکار مجاہد سرکار مجاہد ملت ہے، مطلب سرکار مجاہد ملت ہے، مدرسے کی بنیاد رکھنی چاہیے تو کسی اور کے نام سے نہیں رکھا بلکہ عربیہ غوث اور مدرسہ بھی دنیا کو ترقی کرتا ہے اور غوث اعظم کا فرمان بھی ہے، ان کی تعلیم بھی ہے دینی تعلیم کو عام کرو، دینی تعلیم کو عام کرو۔ سرکار غوث پاک نے جب مسند تدریس پر بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے، سرکار غوث پاک کے اس درس و تدریس کی بنیاد پر پوری دنیا میں شہرت ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور پوری دنیا سے لوگ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد آنے لگے اور آنے کے بعد اپنی علمی تشنگی بجھا کر جو ہے وہ لوگ جہاں سے فارغ التحصیل ہو کر پوری دنیا میں دین و اسلام کی تبلیغ پوری دنیا میں دین و اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ سرکار غوث پاک نے جو ہے اس تبلیغ کے سلسلے کو شروع کیا تھا۔ سرکار مجاہد ملت نے غوث پاک کے نام سے عربیہ غوث اعظم رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے کسی نے مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تو یہی کہا ڈال دی اپنے عشق غوث ڈال دی قلب میں عشق غوث الورا مجاہد ملت سرکار مجاہد ملت نے غوث پاک سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا، اپنے غلاموں کو، اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو۔ سرکار مجاہد ملت نے غوث اعظم سے محبت کرنے کا انہوں نے طریقہ بتایا۔ جب کبھی کوئی بڑی پریشانی لے کر مجاہد ملت کی بارگاہ میں پہنچائے، سرکار دعا فرما دیجیے۔ سرکار تو دعا فرماتے تھے لیکن یہ فرماتے تھے کہ میرے پاس چاہے تو جان سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب۔ اور جیسے سرکار مجاہد ملت نے غوث پاک کے سپرد کر کے دعا کیا ہے، بگڑا ہوا کام غلام کا بنتا ہوا بگڑا ہوا کام غلام کا بنتا ہوا نظر آیا ہے۔ سرکار مجاہد ملت سرکار غوث پاک کے سچے عاشق کا نام ہے، سچے عاشق کا نام۔ اسی عشق نے سرکار مجاہد ملت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مدرسے کا نام رکھو تو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مجاہد ملت، مدرسہ عربیہ غوث اعظم، اساتذہ مدرسہ عربیہ غوث اعظم، ناظرین اعلیٰ مدرسہ عربیہ غوث اعظم، اراکین مدرسہ عربیہ غوث اعظم، حضور حبیب ملت، نعرہ تکبیر۔ اگر مجاہد ملت سے سچی محبت کرتے ہو تو مجاہد ملت کا جو فرمان ہے، مجاہد ملت کی جو تعلیم ہے
غوث اعظم سے سچی محبت کرو یقیناً اگر ہو تو آنا ہو جاؤ اگر ہو تو دریا ہو جاؤ ذرا ہو تو آپ ابھی علامہ رئیس القادری صاحب نے واقعہ سنایا غوث پاک کا دھوبی عمر میں زیرو لیکن صرف کیا ہے کہ غوث اعظم کی کپڑا دھونے کے صدقے میں بہترین آدمی تھے اس کی مغفرت فرما دی اس کی مغفرت فرما دیا تو یہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولیت کی دلیل ہے بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولیت کی دلیل ہے اور یقیناً آج مجاہد ملت کی مقبولیت ہے بارگاہ غوثیت میں مقبولیت کی بنیاد پر سرکار مجاہد ملت کی یہ شہرت صدقہ سرکار غوث پاک صدقہ سرکار غوث پاک کا ہے اسی لیے سرکار مجاہد ملت ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں غوث کو یا غوث کہتے ہو جاتے ہیں غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث آج کی چاہیے تو خواجہ آج کی چاہیے تو خواجہ کا نام کر کے دیکھ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرمار دیا وحدہ لا شریک کے ارشاد فرماتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی وہ اللہ سے راضی وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں خشیت ربا کا اللہ کا ڈر تھا اور سرکار غوث پاک کی وہ شخصیت تھی خشیت ربانی کا یہ عالم تھا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز سوئے نہیں سونا نوافل کے وضو میں سے ہے سونا نوافل سو جاتے تو وضو ٹوٹ جاتا پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا گویا انہوں نے وضو نہیں کیا اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھی گویا مسلسل عبادت کرتے ہیں اور صرف پاک کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم کہ 40 سال تک راتوں بھر عبادت کرتے رہے فجر کی جو ہے نماز عشاء کے وضو سے پڑھے کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہم اپنے غریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم صرف غوث پاک کا نعرہ لگا دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ غوث پاک سے محبت کا ثبوت ہم کو اس طرح پیش کرنا ہوگا کہ غوث پاک کے سنتوں پر عمل کر کے ہم دنیا کو بتائیں ہم نے اپنے آپ سرکار غوث پاک کے کردار کے سانچے میں ڈال دیا ہے دنیا دیکھے کہ غوث پاک کا غلام جا رہا ہے 5 وقت نماز جو ہے باجماعت کرتا ہے 1 وقت کی نماز بھی ادا نہیں اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ اقرار ہو کر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کا نام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب تعلیمات سے غوث پاک کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب